بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 97 نمبر سبق ہے، اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تینوں قسمیں ہیں کہ شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے۔ نمبر 1 ہے حقیقیہ، نمبر 1 ہے حقیقیہ، دوسری قسم ہے مانعات الجمع، اور تیسری قسم ہے مانعات الخلو۔ ابھی یہ تین قسم ہیں، یعنی دو نسبتیں ہوں اور دونوں کے درمیان یعنی جدائی کا حکم ہو، دونوں نسبتوں کے درمیان جدائی کا حکم ہو، اجتماع اور ارتفاع دونوں میں، کہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں رفع بھی نہیں ہو سکتے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقیہ۔ اگر دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں رفع ہو سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع۔ اگر دونوں جمع ہو سکتے ہیں لیکن دونوں رفع نہیں ہو سکتے تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلو۔ مثلا عدد ہے 1 2 3 4 5 6۔ عدد کس کو کہتے ہیں؟ عدد کہتے ہیں کہ جو اپنے دونوں حاشیتین کا نصف ہو، جو دونوں حاشیتین کا نصف ہو۔ مثلا یہاں پر 2 ہے تو یہ 2 اپنے دونوں حاشیتین 3 اور 1، ان دونوں حاشیتین کے مجموعے کا نصف ہو، تو 1 اور 3 4 بنتے ہیں، تو 2 4 کی نصف ہے۔ پھر یہاں 5 کا عدد ہے تو 5 اپنے دونوں حاشیتین کا نصف ہے، مثلا 4 اور 6۔ 10 ہے تو 5 10 کا نصف ہے۔ اسی طرح 15 ہے تو 15 16 اور 14 ہے، تو ابھی 14 اور 16 30 بنتے ہیں، تو یہ اپنے دونوں حاشیتین کے مجموعے کا نصف ہو، تو اس کو عدد کہتے ہیں۔ ابھی یہ عدد جو ہے یا جفت ہے جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو، یا طاق ہے جو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہ ہو، 2 قسم کی عدد ہے، اور اس جفت کو کہتے ہیں زوجیت اس سبق میں، اور طاق کو کہتے ہیں فردیت۔ تنافی کا معنی ہے جدائی، یعنی حکم ہو اس میں جدائی کے ثبوت کا، کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہے۔ ابھی جدائی او بعدمی ہی، اس سے مراد ہے سلب بین نسبتین، کہ سلب جدائی نہ ہو، یا جدائی کا حکم ہو یا جدائی نہ ہونے کا حکم ہو، بین النسبتین 2 نسبتوں کے درمیان، فی الصدق صادق ہونے میں، والکذب اور صادق نہ ہونے میں، یعنی اجتماع میں جدائی ہو اور ارتفاع میں بھی جدائی ہو، دونوں میں جدائی ہو۔ یعنی ایک عدد، مثلا زوجیت اس کو کہتے ہیں کہ جو 2 برابر حصوں پر تقسیم ہو، فردیت اس کو کہتے ہیں طاق ہونا کہ جو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہ ہو۔ ابھی عدد میں 2 چیزیں ہیں، 2 عدد ہیں تو یہ یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا، 3 عدد ہے تو یہ جفت ہوگا یا طاق ہوگا، 4 عدد ہے تو یہ جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 کا جو عدد ہے یہ جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر جفت ہو تو طاق نہیں ہو سکتا، اگر طاق ہو تو جفت نہیں ہو سکتا، اور یہ 2 کا عدد جو ہے یہ جفت ہے، یعنی زوجیت ہے اس میں، تو یہ طاق نہیں ہو سکتا، اور 3 کا عدد جو ہے یہ طاق ہے تو یہ جفت نہیں ہو سکتا، اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، اور اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد ہو نہ جفت ہو اور نہ طاق ہو، ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جفت بھی نہ ہو اور طاق بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد ہو جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو۔ تو فی الصدق والکذب کا معنی یہ ہے،
یہی معنی ہے اس کا کہ فی الصدق والکذب معا، کہ دونوں کا اجتماع بھی ممکن نہ ہو، دونوں جمع ہونے میں بھی جدائی ہو، اور دونوں ارتفاع میں بھی جدائی ہو، یعنی صدق اور کذب دونوں میں ہو کہ جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں رفع بھی نہیں ہو سکتے، دونوں کا ارتفاع بھی ممکن نہ ہو اور اجتماع بھی ممکن نہ ہو۔ ابھی یہ دو نسبتیں ہیں کہ عادت کی زوجیت اور عادت کی فردیت۔ عادت کی زوجیت اور عادت کی فردیت دونوں میں جدائی ہے، وہ جدائی صدقاً بھی ہے کہ دونوں ایک ساتھ ایک عادت پر صادق نہیں آ سکتے، اور دونوں میں کذباً بھی ہے کہ دونوں اس طرح بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک عادت میں نہ زوجیت ہو اور نہ فردیت ہو، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ منفصلہ حقیقیہ۔ اور یا اس میں وہ بعدمی سے مراد یہ ہے کہ ان دو نسبتوں کے درمیان کوئی جدائی نہ ہو۔ مثلا دو کا عدد ہے زوجیت اور منقسم بمتساویین، منقسم بمتساویین دو نسبتیں ہیں، عادت کی زوجیت اور عادت کا منقسم بمتساویین، یہ دونوں نسبت ہے، دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جدائی کی نفی کی گئی بھی عدمی ہی میں، تو دونوں میں جدائی نہیں ہے، تو دونوں اس عدد میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہوں، کہ 3 کا عدد ہے، اس میں نہ زوجیت ہے اور نہ منقسم بمتساویین ہے، دونوں رفع بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، دونوں رفع بھی ہو سکتے ہیں، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ کس میں؟ عدم میں، نفی میں۔ جدائی کی نفی کی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، تو جب جدا نہیں ہے تو ایک عدد میں جب یہ جمع ہو جائے تو جمع ہو گئے۔ اگر وہ عادت زوجیت نہ ہو تو وہاں پر منقسم متساویین بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس کا حکم پہلے قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں تنافی اور جدائی۔ تنافی سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ سے جدائی مراد ہے کہ دو نسبتوں کے درمیان جدائی ہو، او بعدمی ہی یعنی سلبی ہی، کہ اس میں یعنی سلب جدائی کا سلب کی، اس میں سلب نہیں ہے۔ صدقاً فقط یعنی اجتماع میں فقط، کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مانعۃ الجمع، جمع کو منع کرنے والا ہے، کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہمارے پاس یہاں پر ایک ہے درخت، ایک ہے یہاں پر پتھر، ایک ہے یہاں پر کتاب، ایک کتاب ہے، یا کوئی اور چیز لے لیں، ترازو لے لیں، یہ لے لیں، کوئی بھی چیز آپ لے لیں۔ ابھی کہ یہ چیز یا درخت ہے یا پتھر ہے، تو ابھی پتھر میں اور درخت دونوں میں جدائی ہے، دونوں ایک چیز پر صادق نہیں آ سکتے۔ یہ اگر درخت ہے تو یہ پتھر نہیں ہو سکتا، یہ اگر پتھر ہے تو یہ درخت نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اگر درخت ہے، یا درخت ہے اور یا پتھر ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ یہ چیز درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اگر پتھر ہے تو یہ درخت نہیں ہو سکتا، لیکن اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نہ درخت ہو اور نہ پتھر ہو۔ یہ چیز اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز یا درخت ہے یا پتھر ہے، تو یہ چیز جو ہے اس طرح رفع ہو سکتے ہے کہ یہ درخت بھی نہ ہو اور پتھر بھی نہ ہو، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو دونوں کا اجتماع جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں کا ارتفاع ممکن ہے کہ کسی ایسی چیز ہو کہ وہ نہ درخت اور نہ پتھر ہو، کوئی اور چیز ہو، دروازہ ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پنکھا ہو، یا گھر ہو، یا کوئی اور چیز ہو، یا دریا ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی طرف اب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ درخت بھی نہ ہو اور پتھر بھی نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز میں دونوں نسبتیں جمع ہو جائیں، کہ یہ چیز درخت بھی ہے اور یہ چیز پتھر بھی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے وہ درخت بھی نہ ہو اور پتھر بھی نہ ہو، تو دونوں کا ارتفاع جو ہے وہ ممکن ہے کہ دونوں ہٹ جائے، دونوں نہ ہو، دونوں صادق نہ آئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں صادق آ جائے۔
تو صدقاً میں یہی ہے کہ دونوں صادق آنے میں کیا ہے، جدائی ہے، کہ صادق آنے میں جدائی ہے، ارتفاع میں جدائی نہیں ہے۔ یہ مانعۃ الجمع کی مثال ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ہے مانعۃ الخلو، ہمارے پاس یہاں پر بھی دو نسبتیں ہیں، دونوں نسبتوں میں جدائی نہ ہو، مثلا زید پانی یا زید سمندر میں ہے، یا زید نہیں ڈوبے گا، یا زید سمندر میں ہے، تو جب زید سمندر میں ہے تو ایک نسبت ہے، زید نہیں ڈوبے گا تو دوسری نسبت ہے، تو دونوں نسبتیں جو الگ الگ ہے کہ زید کا سمندر میں ہونا اور زید کا نہ ڈوبنا، زید کا سمندر میں ہونا اور زید کا نہ ڈوبنا۔ اب یہ رفع ہو سکتے ہیں کہ زید سمندر میں نہ ہو، سمندر یہ جمع نہیں ہو سکتے، زید سمندر میں نہ ہو، باہر ہو، یعنی سمندر سے باہر ہو، اور زید نہیں ڈوبے گا تو یہاں پر کیا ہے، اور زید ڈوب جائے، تو ان دونوں کا جمع ہونا، دونوں کا ارتفاع جو ہے، ارتفاع کیا ہے، ممکن نہیں ہے، ارتفاع ممکن نہیں ہے کہ سمندر میں نہ ہو، سمندر سے باہر ہو اور وہ ڈوب جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ زید سمندر میں نہ ہو اور وہ ڈوب جائے، خشکی پر ہو اور وہ ڈوب جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ زید سمندر میں ہو اور زید نہ ڈوبے، وہ کشتی میں ہے یا وہ تیراکی کر رہا ہے یا وہ کسی ٹیوب وغیرہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی بھی طریقہ ہو لیکن سمندر میں ہو اور وہ نہ ڈوبے، یہ دونوں کا اجتماع ممکن ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، مانعۃ الجمع نہیں ہے، مانعۃ الخلو ہے، دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا کہ سمندر میں بھی نہ ہو، سمندر میں بھی نہ ہو اور وہ ڈوب جائے، تو یہ دونوں ممکن نہیں ہے، دونوں سے خالی ہونا منع ہے، مانعۃ الخلو دونوں سے خالی ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی کذباً ہے کہ ارتفاع جو ہے اس میں جدائی ہے، ارتفاع میں کیا ہے، جدائی ہے، اور اجتماع جو ہے وہ ممکن ہے کہ پانی میں ہو اور نہ ڈوبے، سمندر میں ہو اور نہ ڈوبے، کشتی میں ہو یا وہ تیراکی کر رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سمندر سے باہر ہو وہ ڈوب جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا کہ یہاں پر اجتماع اور ارتفاع دونوں میں منافات ہے، کہ ایک ساتھ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ دونوں رفع بھی نہیں ہو سکتے، مانعۃ الجمع میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لیکن ایک ساتھ رفع، دونوں نسبتیں رفع ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے لیکن دونوں ایک ساتھ رفع نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو یہاں پر اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ الشرطیہ تو المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، تین قسموں پر ہے، منفصلہ تین قسموں پر ہے، ایک حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو۔ لأنہا، یہ اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، لأنہا ان حکم فیہا، یعنی فی القضیۃ الشرطیۃ بالتنافی، بالتنافی، تنافی اس لیے کہ انفصال ہے، دونوں کے درمیان جدائی ہے، انفصال، تنافی، جدائی، اس میں اگر حکم ہو ثبوتی جدائی پر کہ ان دونوں کے درمیان جو دو نسبتوں کے درمیان جدائی ہے، او بعدمی ہی، یا جدائی نہیں ہے، جدائی بعدمی ہی، جدائی نہیں ہے، اس کا حکم ہو کہ جدائی نہ ہونے کا حکم ہو، بین النسبتین، بین النسبتین، یعنی جفت اور طاق جو ہے یہ دو نسبتیں ہیں، کہ عادت کا جفت ہونا اور عادت کا طاق ہونا، یہ دو نسبتیں ہیں، اس کے درمیان یا تو جدائی کا حکم ہو اور یا عدم جدائی، یعنی زوجیت اور منقسم بمتساویین کے درمیان جو دو نسبتیں ان کے درمیان عدم تنافی ہے، جدائی اس میں نہیں ہے۔ فی الصدق والکذب، فی الاجتماع والارتفاع، معاً، ایک ساتھ۔ كانت
منفصلة حقیقیتا، یہ قضیہ کیا ہوگا؟ منفصلہ حقیقیہ ہوگا. کما تقول، جس طرح آپ کہتے ہیں کس هذا العدد اما زوج او فرد، کہ یہ عدد جو ہے یا زوج ہے اور یا فرد ہے، یہ جفت ہے یا طاق ہے. تو یا جفت ہے یا طاق ہے. فلا يمكن هذا العدد اما زوج او فرد، فلا يمكن اجتماع الزوجية والفردية. فلا يمكن اجتماع الزوجية والفردية فلا يمكن اجتماع الزوجية ولا ارتفاعهما، نہ اس کی اجتماع ممکن ہے اور نہ اس کے. فلا يمكن اجتماع الزوجیت والفردیت ولا ارتفاعهما، تو زوجیت اور فردیت کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک عدد ہو، مثلا دو ہیں، یہ دونوں زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج بھی نہ ہو اور فرد بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی ایک عدد زوج اور فرد بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک عدد ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ زوج بھی نہ ہو اور فرد بھی نہ ہو. تو زوجیت اجتماع بھی صحیح نہیں ہے، اجتماع. اور ارتفاعهما یعنی ہما ضمیر کس کی طرف ہے؟ زوجیت اور فردیت کی طرف ہما ضمیر ہے. ابھی وَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدَمِهِ، اسی طرح جدائی کا حکم ہو، ثبوتی جدائی، کہ ان دونوں کی نسبتوں کے درمیان جدائی کا حکم ہو لیکن صدقاً ہو، دونوں کا اجتماع جو ہے یہ اجتماع میں فقط جدائی ہو، اجتماع میں جدائی ہو اور ارتفاع میں کوئی جدائی نہ ہو. دونوں رفع ہو سکتے لیکن جمع نہیں ہو سکتے. کانت مانعۃ الجمع، کانت المنفصلۃ، منفصلۃ یہ اس کے لیے اسم ہے اور مانعۃ الجمع یہ اس کے لیے خبر ہے. کا قولک، اس طرح کا یہ قول ہے. ھذا الشیء، یہ چیز جو ہے، مثلا یہ میں نے آپ کو مثال سمجھایا کہ یہ چیز جو ہے یا درخت ہے، اما شجرا او حجر، کہ یہ چیز یا شجر ہے اور یہ چیز یا حجر ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شجر بھی اور حجر بھی ہو اور یہ شجر بھی اور حجر بھی ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا. دونوں میں جدائی ہے. کس میں جدائی ہے؟ اجتماع میں جدائی ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اب اس طرح ہو سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم کہیں اور وہ چیز ہم کہیں کہ یہ درخت ہے یا پتھر ہے اور وہ درخت بھی نہ اور پتھر بھی نہ ہو، اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو. اجتماع ممکن نہیں ہے، ارتفاع ممکن ہے. فلا يمكن أي يكون شيء معين حجرا وشجرا معا، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز معین، مثلا یہ ہے، یہ شجر بھی اور حجر بھی، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. مثلا یہ پتھر ہے تو یہ حجر بھی اور شجر بھی، اس طرح ممکن نہیں ہے. وَيُمْكِن، يمكن یہ ممکن ہو، لا يكون شيئا منهما، کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ چیز یا درخت ہے یا پتھر ہے، اور وہ نہ درخت ہو نہ پتھر ہو، کتاب ہو، قلم ہو، کاپی ہو، اس طرح ہو. تو جمع ہونا ممکن نہیں ہے دونوں نسبتوں کا، اور دونوں نسبتوں کا ایک ساتھ رفع ہونا ممکن ہے. اب یہاں پر وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي، اگر اس میں حکم لگایا گیا ہو جدائی کا، دو نسبتوں کے درمیان جدائی کا حکم لگایا گیا ہو، أَوْ سَلْبُهُ،
یا سلب کا حکم لگایا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے. کذبن کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. مانعۃ الخلو خالی نہیں ہو سکتے، دونوں رفع نہیں ہو سکتے، ارتفاع ممکن نہیں ہے اور اجتماع ممکن ہے. فقط کانت مانعۃ الخلو، یہ مانعۃ الخلو ہے، یعنی خالی ہونے سے مانع ہے. کقول القائل اما ای یکون زید فی البحر، زید یا سمندر میں ہے، او لا یغرق، اور یا وہ غرق نہیں ہوگا، او لا یغرق وہ نہیں ڈوبے گا. یا سمندر میں ہے اور یا نہیں ڈوبے گا، یا سمندر میں ہے یا نہیں ڈوبے گا، دو نسبتیں ہیں. ابھی دو نسبتیں فارتفاع ہما، سمندر میں ہونا اور غرق نہ ہونا، دونوں الگ الگ نسبتیں ہیں. دونوں فارتفاعهما بأن لا يكون زيد، بأن لا يكون زید فی البحر کہ زید سمندر میں نہ ہو، زید سمندر میں نہ ہو یعنی خشکی پر ہو. وَيَغْرِقْ محال، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل محال ہے، بالکل ہو نہیں سکتا کہ زید سمندر سے بھی باہر ہو، خشکی پر ہو اور وہ ڈوب جائے خشکی پر، اس لیے کہ ڈوبنا جو ہے وہ سمندر میں ہوتا ہے، خشکی پر نہیں ہوتا ہے. تو زید خشکی پر ہو اور وہ ڈوب جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اس بات کا ارتفاع جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ زید سمندر سے بھی باہر ہو اور وہ غرق بھی ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. وَلَيْسَ اجتماع وَلَيْسَ اجتماعهما محالا، اجتماع دونوں کا محال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بِأَن يَكُونَ فِي الْبَحْرِ کہ زید بحر سمندر میں ہو، وَلَا يَغْرِقْ اور وہ نہ ڈوبے، کشتی میں ہو یا تیراکی کر رہا ہے یا تختے وغیرہ پر بیٹھا ہو، کوئی چیز بھی ہو، لیکن اس طرح ہو سکتا ہے کہ سمندر میں ہو اور غرق بھی نہ ہو، دونوں جمع ہو سکتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہو سکے کہ سمندر سے باہر ہو، خشکی پر ہو اور ڈوب جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق حقیقیہ مانع الجمع مانع الخلو کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ اس میں دو نسبتیں جو ہے جمع بھی نہیں ہو سکتے اور رفع بھی نہیں ہو سکتے. مانعات الجمع میں جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں کا ارتفاع ممکن ہے، اور مانعات الخلو میں ارتفاع نہیں ہو سکتے اور ارتفاع نہیں ہو سکتا اور اجتماع ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ، اور ہم نے جفت کا معنی بھی، زوجیت کا معنی بھی پڑھا، طاق یعنی فردیت کا معنی بھی پڑھا ہم نے، تنافی کہتے جدائی کو، اور نسبتین کو ہم نے واضح کر دیا. صدق اور کذب سے اجتماع اور ارتفاع مراد ہے. اور یہاں پر عادت کی تعریف بھی ہم نے کی ہے کہ عادت کس کو کہتے ہیں کہ اپنے دونوں حاشیتین کے مجموعے کا نصف ہو، اس کو عادت کہتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. پھر بھی اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل ہو تو انشاءاللہ آگے بھی اسباق ہم پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.